ماجد جی آپ کا مائک میوٹ ہے اور دوسرا راؤنڈ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب ہو چلے چکا ہے. میں تیار آپ ہوں، میں میں تیار ہوں سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ 7 منٹ اور یہ میں نے پلے کر دیا، سٹارٹ ہو گیا، کریں. دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ قرآن میں شک جو ہے ایمان والوں کو نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان والے کبھی شک کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو اب لوگ اسی ایمان کا نہیں نام تو لاتے ہیں، ایمان ہے۔ شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے، شک انہی کو ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا بتایا کہ انسان کے لیے یہ آج کا نظام نہیں ہے۔ قرآن میں بتا دیا ہے کہ سارے زمانے میں جتنے بھی لوگ نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو کس لیے بھیجا؟ کیونکہ یہی انسان ہے بیچارہ کہ جو ہے گمراہ ہوا ہے، اختلاف کیا ہے، شک شبہ پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب میرے پاس ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر جو ہے 213 کے اندر۔ سورہ بقرہ سورت تو 2 ہے، آیت میں دیکھیں سب جو میرے مسلمان بھائی ہیں، کم سے کم آپ لوگ قرآن کھول کے دیکھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ کو علم نہیں تھا۔ یہ نہیں، اللہ کو علم ہے، لیکن انسان نے جو ہے جو غلطیاں کی ہے، اللہ اس کو ہدایت دینے کے لیے ہی یہ سدھار رہا۔ کیا ہے؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ واضح کر دیا کہ پوری قوم کو اللہ نے ایک بنایا تھا، لیکن قوم جب اختلاف کرنے لگی علم آنے کے بعد، کسی نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، کسی نے اللہ پہ شک کیا، کسی نے اللہ کی اس جملے پر شک کیا، کسی نے اللہ کی اس بات پر، کسی نے اللہ کے معجزے کے اوپر شک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے اندر جب علم آ گیا، علم آنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بجائے اس کے اندر اختلاف شروع کیا، تو پھر ہماری رحمت آئی۔ یہی رحیم، یہی کریم ہے کہ جس نے رحمت کے ساتھ مبشرین کو بھیجے، نبیوں کو بھیجے۔ مبشرین کون تھے؟ خوشخبری سنانے کے لیے کہ اختلاف بند کرو، اللہ کے کلام پر آ جاؤ۔ نہیں آؤ گے تو پھر تو ہے وہ منذرین ہے، پھر تو نذیر ہے، ڈرانے والا ہے۔ اور ڈرایا کس سے؟ جو آگے آنے والا ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ آپس کے اندر بڑائی کرنے کے لیے، ابھی پنڈت جی جو ہے اسرائیل کو اور فلسطین کو لا رہے ہیں بیچ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اور کرسچنوں کا زمانہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک دوسرے کا۔ تو یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تو تو پہلے آپس کی میں اللہ کی پہلے دی ہوئی کتاب تو وہی تھی نا بھائی، تبھی تو متبھید ہوا۔ آپ انٹرپٹ نہ جی کریں پنڈت جی، مجھے وہ بولنے بیچ دیں۔ میں ڈسٹرب نہیں. جی عبد جی، المجید. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ پہلے تو عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کو مارتے تھے، آج بیچارہ مسکین مسلمان بیچ میں پڑ گیا، ایک طرف سے جو ہے ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ایک طرف سے عیسائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ایک طرف سے جو ہے یہودی مسلمانوں کو۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے۔ اللہ نے کہا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الكاذبین۔ ہم نے جو ہے انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ کلمہ پڑھو تم چھوٹ جاؤ گے۔ ہم آزمائیں گے، ہندوؤں سے آزمائیں گے، مسلمانوں سے آزمائیں گے، کرسچنوں سے آزمائیں گے، یہودیوں سے آزمائیں گے، ایتھیوسوں سے آزمائیں گے، سب کو، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کے بعد اللہ جانتا ہے کہ سچا کلمہ پڑھنے والا کون ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس میں بتا دیا کہ نبیوں رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ جو ہے سندیپ جی جیسے، پنڈت جی جیسے، عبد المجید جیسے کوئی بھی اگر گمراہ ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کی طرف جاؤ۔ نبیوں کے آخری نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ جاؤ، قرآن کی طرف جاؤ۔ لیکن کوئی اس کو سمجھتا تو ہے نہیں۔ اب ساری بحث چل رہی ہے قرآن کی، اور قرآن کی آیتوں کو جو ہے ادھر ادھر چھوڑ دیا، اپنی مطلب کی آیتیں نکال لی۔ اب اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے اوپر لگا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو، تو بسم اللہ تو اس میں بھی لگے گا۔ اور اگر سندیپ جی نے مطالعہ کیا ہوتا حدیثوں کی کتابوں کا، تو حضرت عثمان نے ہی کہا ہے کہ جب ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی تو دوسری صورت ہونے کے ساتھ ساتھ، اگر آپ حدیثوں کو مانتے ہیں، تو نہیں مانتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک صورت مکمل ہوتی، ایک سبجیکٹ مکمل ہوتا، تو حضرت عثمان کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں سکھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اب یہ دوسرا چیپٹر شروع کرو۔ اور یہ جو ہے آپ نے یہ بڑی بات کر دی ماشاءاللہ، کہیں نطفہ آ گیا، کہیں مٹی آ گئی، کہیں پانی آ گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن نے بتائی ہو اور وہ انسان کی پیدائش میں نہیں استعمال ہوئی ہو؟ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان پانی سے بنا ہے، انسان نطفے سے بنا ہے،
انسان خون سے بنا ہے. کون سے ایسا علم اللہ نے دیا ہے جو غلط بتا رہا ہے کہ اس میں نہیں ہے انسان کے اندر؟ پوری دنیا جانتی ہے, پوری کائنات جانتی ہے کہ پورا یونیورس پانی سے بنا ہے اور اس میں ہے سب چیزیں, اور کون سا پانی ہے, کیسا پانی ہے, یہ ساری چیزیں سائنس جانتی ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ نہیں, اے بی سی تو ہوگا, یہ اے بی سی اللہ کا نہیں ہے. کیونکہ سندیپ جی, آپ جیسے پنڈت جی, آپ جیسے عبد المجید, میرے جیسے اس زمانے میں ایسے تھے. ایک سوال پیدا ہوا, اللہ نے جواب دیا, ترتیب بدل گئی. دوسرا سوال پیدا ہوا, اللہ نے جواب دیا, ترتیب بدل گئی. اب اس نے انسان کی تخلیق کا پوچھا, وہ جواب آیا. دوسرے آدمی نے پوچھا کہ اس کی اور تفصیل بتاؤ, تو اس کا جواب آیا. یوں کر کے جو ہے سارے ترتیبیں بدل گئی. لیکن کوئی بھی قرآن کی ایسی بات نہیں ہے قرآن کے اندر کہ جو آج سائنس کہہ دے کہ نہیں, قرآن نے کہا کہ the creation of the human being is this and Quran says that it is created with this. اگر یہ کانٹرڈکٹ ہے, نو پرابلم. اور اللہ نے کہہ دیا کانٹرڈکٹ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اس طرح کا علم ہو. اگر واقعی قرآن کو جو ہے صحیح ترتیب سے پڑھا جاتا, قرآن جو ہے ایسا نہیں اترا ہے کہ اے کے بعد بی اترا, بی کے بعد سی اترا. نہیں, سندیپ جی کو سوال پیدا ہوا, سندیپ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ نے جواب دے دیا. پنڈت جی کو سوال کی ضرورت پڑی, آپ گئے, اللہ نے جواب دے دیا. ترتیب بدل گئی. سوال ہو سکتا ہے قریب قریب ہو, جواب بھی قریب قریب ہو, لیکن ترتیب بدل جاتی ہے. تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ تحریم کی آیت لے کر آگے کہ وہاں کہاں لکھا ہے کہ فلاں چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حرام کی ہے, یا قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ حرام ہے. وہ تو ایک الگ قصہ ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ قصے کو اڑا دیا اور آیت کے اندر جو لے کے آگے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ نبی آپ نے جو ہے یہ چیز کو حلال کیا, اس چیز کو حرام کیا, اسپیسیفک کا ہے. وہ تو ایک الگ قصہ ہے جس کو لے کے آپ نے جوڑ دیا اس آیت کے ساتھ. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ نے حلال کیا نہ حرام کیا, بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ کو پہلے تو کتاب پڑھنا آتا نہیں تھا, اور نہ تو آپ کو لکھنا آتا تھا, اور آپ جو ہے جو میں اتار رہا ہوں, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کی طرف جو اتر رہا ہے وہ آپ پہنچا دیں لوگوں کو. تو اس میں تو ڈاکٹر صاحب ٹائم اپ ہو گیا. جی الحمدللہ.